یہاں وہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں جو سوال شاید آپ کے ذہن میں بعد میں آیا، جو پہلے میں نے بات کی تھی، من دخل لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ اب مطلب واضح ہو گیا اس کا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہ آئی وہ جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو قائم رکھے، مسلک قائم رکھے، نظریہ اس کے مطابق بنائے۔ اگر اس کے خلاف نظریہ قائم کرے گا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے، عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، لا الہ الا اللہ اچھے عقیدے کے ساتھ، صحت عقیدہ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا واقعی وہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اور اگر جس نے کلمہ پڑھا اور عقیدے خراب رکھے تو پھر اس کا یہ حال ہوگا جو ابھی آپ نے لکھا ہے۔ جی کوئی اور بات آپ نے کرنی؟ ابھی تو اہل سنت کی شان نہیں بیان ہوئی تو پہچان بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے شان پوری ہو لینا، پہچان بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی شان شروع ہے، اہل سنت کی عظمت و شان اور صداقت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آگے انشاءاللہ اہل سنت کی جو پہچان ہے نا اس حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، یا اس سے مراد بعد نے سرکار کی سنت بھی لی ہے، اہل بیت کو، صحابہ کو بھی مختلف تعبیریں اس کی، تو فرقوں میں نہ پڑھو، فرقوں میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ پڑھو۔ اب یہ ابتدائی طور پر سب سے پہلے اس کا مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ہم تو بعد میں ہیں نا، درجہ بدر جائیں گے نا، ہر درجے کے لحاظ سے، دور کے لحاظ سے سب سے پہلے اس کا خطاب جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی طرف ہے کہ اے صحابہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ اب آپ سمجھ آئیں کہ صحابہ کرام فرقہ تھے یا ان کے مخالفین فرقہ تھے؟ صحابہ کرام فرقہ تھے یا ان کے مخالفین فرقہ تھے؟ اب ظاہر بات ہے صحابہ کرام تو فرقہ تو نہیں تھے، وہ تو جماعت ہیں، اور ان کا رستہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے متعین کیا گیا کہ نجات اس کو ملے گی جو صحابہ کے رستے پر ہوگا۔ تو لہذا جب صحابہ فرقہ نہیں تھے تو صحابہ کے رستے پر چلنے والے بھی فرقہ نہیں ہو سکتے۔ فرقہ وہی لوگ ہوں گے جو اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں، اور یہ جو 73 فرقے جو بنے ہیں نا، ان میں ایک جنتی ہے اور 72 فرقے ہیں۔ اور جنتی کے بارے میں جس طرح مولانا نے وہ سوال کیا تھا، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، اور اس کے آخر میں سرکار نے فرمایا وہی الجماعہ، وہ جو ایک جنت میں جانے والا ہے نا وہ نرا فرقہ نہیں، وہ پوری جماعت ہے۔ تو جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، یعنی جو ایک جنت میں جانے والی جماعت ہے نا اس کو تھام لو، اور باقی جو 72 فرقے بنے ہیں تم ان فرقوں میں نہ پڑھو، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کو بھی چھوڑ دو۔ اچھا بھئی اہل سنت و جماعت کو چھوڑ دو تو پھر کہاں جاؤ؟ فرقوں میں، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، جو منافق ہیں، جن کے عقیدے خراب ہیں، جن کے بارے میں سرکار نے کہہ دیا وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے تو فقط اہل سنت و جماعت ہیں۔ غیر مقلدین کے عبداللہ روپڑی نے باقاعدہ فتاوی اہل حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے، وہ آگے میں حوالہ لکھاؤں گا انشاءاللہ، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل سنت فرقہ نہیں، ان سے جدا ہونے والے فرقہ ہیں۔ جو اہل سنت کے مخالف ہیں، اہل سنت کے علاوہ ہیں، اور اہل سنت کے مخالف جنہوں نے جماعتیں بنائی ہیں، وہ خواہ جماعت بھی، ادارہ بھی، یا جو مرضی نام رکھ لیں اس کا، وہ جماعت نہیں، وہ فرقہ ہی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ایسے فرقوں میں نہ پڑھو، میرے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جی کوئی اور بات؟ وہی بات نا، اصل میں یہ ویسے بھی قرآن کا جملہ نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں وہی تھا جو میں نے عرض کر دیا، فی قلوبہم مرض، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، یعنی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا، یہ وہ ایمان مفصل ہے نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ان میں سے ایک کی عبارت ہے، اقرار باللسان ایمان مجمل کے اندر یہ عبارت آتی ہے۔ جناب یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسی بھی باتیں کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ جو دین کے تھم بنے بیٹھے ہیں انہوں نے دین کو خراب کر دیا ہے، اس کا حلیہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ پڑھتے کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو یہ جبر کیوں کرتے ہیں؟ کون سا جبر؟ مسلمان ہے تو دوسرے کیوں ان کو کافر کرتے ہیں؟ نہیں، جبر والی بات تو اور ہے، یہ تو بات اور ہے، اس کا اتنی سختی قرآن پاک میں تو نہیں ہے۔
نہیں مطلب یہ ابھی جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے منافقین کے بارے میں، یہ کیا تھے؟ معاذ اللہ وہ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں؟ یہ بالعموم لوگوں کو دھوکہ تو دیتے ہیں. ہاں، یعنی اگر کوئی یہ بات کہے کہ قرآن میں سختی نہیں اور تم نے یہ سخت حکم لگا دیا، وہ کافر ہو گئے، وہ یہ ہو گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، وہ گستاخ ہو گئے، تو یہ بڑا سخت حکم تھا، تو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں؟ کہ منافقین مدینہ نے جب کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، تو گویا یہ مشورہ تو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی بڑی سختی کیوں کر رہا ہے، تو منافقین کو کافر کہہ رہا ہے، انہیں جہنم کا سب سے نچلا طبقہ سنا رہا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو کافر بنانا، ایک ہوتا ہے کسی کا کافر ہونا. کافر ہونا اور ہوتا ہے، کافر بنانا اور ہوتا ہے. ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں. اگر کسی کو کافر بنائیں تو پھر کہہ سکتے ہیں جی آپ نے سختی کی، مجبوری کے کر کے اس کو جبر کے ساتھ آپ نے کافر بنا دیا، کہا جی یہ کفر اختیار کرو، وہ کفر اختیار کرو. ہم کسی کو کافر بناتے نہیں کہ کافر بن جاؤ، یہ نہیں کہتے. بلکہ اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے تو پھر ہم قرآن کے مطابق کہتے ہیں اس آدمی نے فلاں کفر کیا ہے، اب یہ کافر ہو گیا ہے. تو کافر بتانا اور ہوتا ہے، کافر بنانا اور ہوتا ہے. ہم کافر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں. تو یہ لوگوں نے اس بات کو گڑبڑ کر دیا ہے. بتانا اور ہے، بنانا اور ہے. وہ لوگ کافر خود ہوتے ہیں، تو جو کافر ہو جاتا ہے ہم قرآن کے مطابق اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس آدمی نے کفر کر لیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے. تو ہم کافر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں. وہ بھی منافق ہیں بالکل. اور یا کو ماننا بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء کی شان بھی تو قرآن نے بیان کی ہے نا. تو جو کہے میں قرآن کو مانتا ہوں اولیاء کی شان نہیں مانتا، وہ بھی تو منافق ہی ہے نا. جی ہاں، اصل میں یہ بات ان لوگوں کی ہے، اہل تشیع کی یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو حضور کے بارے میں کہ اے اللہ ان کو وہ مقام دے، یا مقام شفاعت دے، یا مقام وسیلہ دے، یا مقام محمود دے. تم نبی کے لیے دعا کر رہے ہو یا اللہ اس کو یہ مقام دے. تو لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ معاذ اللہ وہ مقام تمہاری دعا سے نبی کو ملے گا. امتی کو یہ حق نہیں کہ وہ نبی کے بارے میں کہے کہ اس کو یہ مقام دے. حالانکہ امتی نبی کو مقام نہیں دلاتا، نبی امتی کو مقام دلانے آتا ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ آپ کی بات کی وضاحت میں نے ذرا تفصیل سے کر دی ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقام کے لیے ہم دعا مانگے تو وہ مقام سرکار کو ملے گا. سرکار کریم نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے، اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیارے میرے تیرے ساتھ وعدہ رہا، میں تجھے مقام محمود ضرور عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ تو وعدہ ہو چکا ہے. اور شفاعت کا مقام، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا اوتیت الشفاعہ، اللہ نے شفاعت مجھے عطا فرما دی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم دعا کرو گے تو مجھے ملے گی، وہ تو مل گئی ہے. یعنی اب یہ کلیہ آپ کا کہ ہم کہیں گے تو ملے گا، یہ نہیں ہے. اس کلیے کے تحت ہم یہ دعا نہیں مانگ رہے کہ ہم دعا کریں گے تو سرکار کو یہ مقام ملے گا. آپ کو وہ مقام مل چکا ہے. باقی یہ رہا کہ پھر دعا کیوں مانگتے ہیں، یہ جزیہ رہ جائے گا. پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بھئی دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام مل گیا، مقام شفاعت بھی مل گیا، مقام محمود بھی مل گیا. قیامت کے دن آپ سفارش بھی فرمائیں گے، آپ کی سفارش قبول بھی ہوگی. ہماری دعا کرنے کا فقط یہ مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی ایک سوالی مانگنے والا کسی سخی کے در پہ چلا جائے اور اس سے جا کے مانگے، اور پھر مانگنے کا انداز یہ بنائے کہ اس کے تعلق والوں کی تعریفیں کرے. اس کے باپ دادا کی بڑی شان تھی، اس کی اولاد کی بڑی شان ہے، اس کے بال بچوں کی تعریف کرے، اس کے پیاروں کی تعریف کرے، اس کے محبوب کی تعریف کرے. تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خوش ہو کے مجھے کچھ دے دے. تو اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے محبوب کو جو تو نے اپنا وعدہ کیا تھا مقام محمود دوں گا، تو محبوب کو مقام دے دے، ان کو یہ شان دے دے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں گے تو ملے گا، وہ تو مل گئی ہے. بھئی مقصد صرف یہ ہے مولا جو تو نے دینا ہے نا، ہم بھی چاہتے ہیں سرکار کو وہ مقام ملے، ہم بھی تیرے نبی کا وہ مقام مانتے ہیں. تو گویا یہ ایک طرح کی سرکار کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کی بات کر رہے ہیں. گویا مقصد یہ تھا کہ مولا ہمارا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ تو ہمیں کچھ دے، کم از کم اپنے محبوب کے صدقے کچھ عطا فرما دے. تو اللہ محبوب کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے. اور یہ بات اس حدیث میں آگے موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا مانگے گا حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا.
تو گئی یہ دعا سرکار کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہے. تم یہ دعا کرو تمہیں فائدہ ملے گا. جس طرح یہ ہے نا، جب آپ دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج. تو کیا سرکار پر رحمتیں نازل نہیں ہو رہی؟ وہ تو سراپا رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا تو رحمت للعالمین ہے، رحمتیں تو آ رہی ہیں. پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر صلات بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا. تو یہ اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہ کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فائدے کے لیے. جی کیوں اور بات؟ فرقہ بندی کے اسباب، وجوہات، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ پورا تفصیلی موضوع ہے. اس کے اصل ذمہ دار یعنی محرک کہہ لیں آپ، محرک اسباب، وہ ہمارے ملک میں آنے والے انگریز ہیں جو تجارت کے نام سے ہمارے ملک پاکستان میں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. 1857 میں جنگ آزادی پہلے ہوئی تھی نا، تو اس سے پہلے جب انگریز آیا، ہاں میں عرض کرتا ہوں ہم تو صرف اپنے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو فرقے بنے ہیں اس حوالے سے. پہلے فرقوں کی بات تو وہ بھی ہے، ان کے بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں ان کے بھی. فرقے بازی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ منافقین کا فرقہ مدینے میں پیدا ہوا صحابہ کے مقابلے میں، وہ فرقہ بازی تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی. بلکہ اس سے پہلے پیچھے آپ چلے جائیں، وہ ماضی کو دیکھیں، اس سے بھی قبل جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو 2 فرقے تو وہاں بن گئے تھے. ایک آدم علیہ السلام کو ماننے والے اور ایک انکار کرنے والا شیطان ابلیس. وہ مردود ہو گیا، یہ مقبول ہو گیا. تو وہاں سے کام شروع ہوا ہے، یہ ابلیس سے یہ سلسلہ آگے چلا ہے. تو برے صغیر کے لحاظ سے اس کے محرک انگریز ہیں. وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھ کے تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے، پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے اور اپنے قدم مضبوط کر لیے. انہوں نے کچھ افراد کو خریدا تھا ملک ہندوستان کے اندر. انہیں پتا تھا کہ جب تک ہمیں گھر سے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ملے گا تب تک ہمارے وہاں قدم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتے. لہذا انہوں نے کچھ افراد کو خریدا. وہ کون لوگ تھے؟ میں کوشش کروں گا کہ کسی درس میں اس کی وضاحت ہو جائے اور آپ کو حوالہ جات بھی لکھوا دوں. تو ان کو خرید کر انہوں نے پھر باقاعدہ ایک ذہن دیا، ایک مشن دیا. اس مشن کے تحت انہوں نے پھر اسلام کے خلاف کتابیں لکھی. نام انہوں نے اسلام والا ہی رکھا، دین والا، اسلام والا. تو لیکن ایمان کے نام سے کتابیں لکھتے رہے اور اندر ایمان کے خلاف باتیں ہوتی رہیں. صراط مستقیم کے نام سے کتابیں لکھتے رہے لیکن آگے جو اندر مضمون تھا وہ صراط مستقیم کے خلاف تھا. تو یہ مضمون جب چلا، انہوں نے تقریریں کی، کتابیں لکھیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن بدلے. قرآن کا غلط ترجمہ کیا، مثلا قرآن کا یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بھی مکر کرتا ہے، الیاذ باللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں قرآن پڑھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھی. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی، سادہ مسلمان، قرآن کو ماننے والا جب آپ قرآن پڑھ کے کوئی بات کہیں گے تو آپ سمجھیں گے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، بات ٹھیک ہی کہتا ہوگا. اتنی لوگوں کے اندر تو قرآن کی حیا ہے نا کہ اگر قرآن پڑھ کے آپ بات کہیں گے تو کوئی مسلمان 2 ٹوک نہیں کہہ سکتا آپ بات غلط کہہ رہے ہیں. وہ وقتی طور پر خاموش رہے گا کہ شاید اس میں ہو یہ بات. اگر کوئی اور اس کو سمجھانے والا ملے گا تو پھر وہ سمجھے گا بات کہ اس نے غلط ترجمہ کیا ہے یا اور مسئلہ ہے کوئی. تو وقتی طور پر یہی انہوں نے کیا، قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر کتابیں لکھی، اس میں غلط ترجمے کیے، غلط مفہوم نکالے. اور اس طرح ان لوگوں نے پھر انگریز کے اس مشن کو پورا کیا. اور انگریز کا یہی مقصد تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو. تو لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ کا مقصد انہوں نے پورا کیا، حکومت وہ کرتا رہا. تو آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہے ہیں اور آج تک لڑا رہے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ ہر درس میں پہنچے تو کسی دن انشاءاللہ ان کے مکروہ چہروں سے نقاب اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا اس کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. احمدی مرزئی ہیں، یہ قادیانی کو ماننے والے مرزئی. یہ مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، خبیث آدمی، جہنمی، دوزخی یا مردود ہے. تو اس نے دعویٰ کیا تھا تو یہ جھوٹا ہے، کذاب اور دجال اور کافر ہے، مرتد ہے. ایسے لوگ اسلام کے اندر ان کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ مرزئی سارے مرزا قادیانی کو ماننے والے ہیں. یہ احمدی بھی کہلاتے ہیں، مرزئی بھی کہلاتے ہیں، قادیانی بھی کہلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا قطعاً کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ تو مختصر ہو گیا.
باقی اس کے تفصیلی میں عقائد لکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ ان کے کیا کیا عقائد ہیں اور کیا کیا ان کے مقاصد ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طبیب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.